نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ میرے نہایت قابل احترام سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے صبر، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوستو، انسان کے لیے جو سب سے مشکل چیز ہے وہ ہے صبر، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوستو، بعض دفعہ زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو انسان کو اس میں صبر کرے گا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، جتنا بڑا انسان نیک ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، اتنی ہی زیادہ اس کے امتحان لیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے اور آپ سے بہت محبت فرماتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر تیاری کر لو۔ تو وہ صحابی اس بات کو سمجھے نہیں، تو پھر انہوں نے دریافت کیا کہ پیارے محبوب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو تیار کر لو کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ آزمائشیں اور تجھ سے کوئی امتحان لے گا، تیرے اوپر مصیبتیں ڈالے گا، تو تجھے پھر اس میں صبر کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ نے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں کس پر آئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں پر۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے مشہور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر پوری کائنات میں مشہور ہے، کہ آپ کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس مال و دولت بہت تھا، آپ کی اولاد بھی کثیر تعداد میں تھی، آپ بڑی ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہے تھے، یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں آپ کے پاس ہیں۔ تو ایک دن شیطان نے کہا کہ یا اللہ، تو نے اسے اتنا نواز رکھا ہے، یہ تیرا نبی تو اس سے اس لیے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ، پھر تو میں ان کو آزماتا ہوں، پھر بھی تو دیکھ لے، جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں چاہے میں ان کو کسی بھی حال میں رکھوں تو وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں اور صابر رہتے ہیں، صابر و شاکر رہتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر جو تھا، ایک عالیشان گھر تھا، وہ گر گیا۔ اس کے گرنے سے آپ کی تمام اولاد فوت ہو گئی، مر گئی۔ آپ کو آ کے بتایا گیا کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، جس سے آپ کے تمام اولاد فوت ہو گئی۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تو اس میں آپ کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آیا، چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا، کیونکہ آپ نے صبر کیا۔ اس کے بعد یہاں بات نہیں رکی، پھر اس کے بعد آپ کا جتنا مال تھا، اس دور میں زیادہ مال و دولت کیا ہوتا تھا، مال مویشی ہوتے تھے، اچھے قسم کے گھوڑے ہوں گے، اچھے قسم کے جانور دوسرے ہوں گے، تو وہ تقریباً انہیں کوئی ایسی بیماری آ گئی، وہ سارے مر گئے۔ تو پھر آپ کو کچھ دنوں بعد خبر دی گئی کہ جی آپ کا سارا مال بھی مویشی بھی ختم ہو گیا۔ تو اس طرح آپ کی فصلیں، آپ کا باغ تھا، تو کچھ دنوں بعد وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو آپ کو جو بتایا گیا، آپ نے پھر بھی اس پہ صبر کیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میرا پروردگار کا، میرے پروردگار کا سب کو دیا ہوا تھا تو اس نے لے لیا، کوئی بات نہیں۔ آپ کے بعد ماتھے پہ شکن نہ آیا، ذرا بھی آپ کا چہرہ انور مغموم نہ ہوا۔
اس کے بعد یہاں بات نہیں رکی، دیکھیں پھر آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس سے آپ کے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے، پھوڑے پھانسی جو ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بیماری، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایسی بیماری لگ گئی جسم سے بدبو آتی، نہیں، نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو ایسی بیماری کسی بھی نبی کو نہیں لگی، لیکن وہ آزمائش تھی آپ کے اوپر، پھوڑے نکل آئے جسم کے اوپر، آبلے پڑ گئے تو وہ پھستے تھے، پھر وہ ان سے پانی نکلتا تھا، اس طرح آپ کو تکلیف ہو گئی کہ آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کیا، صابر رہے، شاکر رہے۔ آپ کی نیک ایک بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل پاک سے تھی، وہ آپ کی بہت خدمت کیا کرتی تھی۔ تو ظاہر ایک بیماری میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، طبیعت میں ایسے آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ تو ایک دن آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں دیر سے پہنچی تو آپ نے غصے میں فرمایا کہ میری بیوی میرے پاس آئے گی تو میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا، غصے میں کہہ دیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ وہ نیک بیوی تھی تو اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ نے قسم تو کھا لی ہے لیکن یہ آپ نے 100 کوڑے نہیں مارنے، بس 100 تیلوں والا جو جھاڑو ہوتا ہے وہ آپ اپنی بیوی کو ایک دفعہ ماریں تو آپ کی وہ 100 کوڑے والی قسم جو پوری ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تو اللہ کے نیک لوگوں کا حال ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائشیں ان سے لیں لیکن انہوں نے کبھی زبان پہ شکوہ نہیں کیا۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، تم ہر جگہ اظہار کرتے پھرتے ہیں، یار یہ پریشانی وہ پریشانی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بتا کر جو بتاتے ہیں نا اپنی پریشانیاں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو اجر اللہ تعالیٰ نے اگر ہم صبر کرتے اس میں اللہ تعالیٰ اجر دیتا، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنا اجر وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو بیان کرنے کی، لوگوں کے آگے ذکر کرنے کی؟ کیا وہ لوگ ہماری اس پریشانی کو دور کر دیں گے؟ لوگوں کے کہنے سے، بتلانے سے کیا وہ ہماری پریشانی ختم ہوگی؟ نہیں جی، یہ پریشانیاں، یہ دکھ تکلیف، یہ رنج و الم، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ صبر کرو، ہم اس پہ صبر کریں گے، شاکر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بے انتہا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہر پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے، ہر دکھوں کے بعد اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نہیں ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے رب کی، یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے پھر تو ہم لوگوں سے نہیں ذکر کرتے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے مال کی نظر نہ لگ جائے۔ ہم گھر والوں تک نہیں بتاتے، اگر ہم نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا گھر والوں کو تک ذکر نہیں کرتے، کہیں گھر والے مطالبہ نہ کر دے جی ہمیں فرمائشیں نہ کر دیں ہمیں یہ لینا ہے وہ لینا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے تو اس کو بھی آپ ذکر کیا کرو نا، اس کو تو نہیں ذکر کرتے۔ لیکن ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہم ہر جگہ اس کا یعنی کہ ذکر کرتے پھرتے ہیں کہ یہ پریشانی، یہ تکلیف ہے، روزگار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، یہ تنخواہ میں کمی ہو گئی، تنخواہ نہیں بڑھ رہی، مسائل ہیں، پریشانی ہیں۔ بات کیا باتیں یار، بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، بہت اوکھے حالات نے، بہت مشکل حالات نے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے وہ خالق و مالک ہے۔ جب آپ قرآن کا فیصلہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ ہم یہ کہتے تو پھرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ واللہ يحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے سے محبت فرماتا ہے۔ جب ہم اس پہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں بے انتہا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ کے ہر فیصلے پہ شاکر و صابر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔